بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون کہہ دے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم نے کی، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ قل یا ایہا الکافرون، طبرانی اور تفسیر ابن ابی حاتم وغیرہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو روایتیں آئی ہیں، ان کا حاصل یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ اور چند دیگر مشرکوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دو، اس طرح ہم اور تم مل جل کر مکہ میں رہیں۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو ایک سال تم ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کرو، دوسرے سال ہم تمہارے الہ کی بندگی کر لیا کریں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اگرچہ اس شان نزول کی روایت کے سند میں ایک شخص ابو خلف عبداللہ ضعیف ہے، لیکن آیت قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، سورۃ الزمر، کہہ دے پھر کیا اللہ کے غیر کے بارے میں تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اس کی عبادت کروں اے جاہلو، اس کے مضمون سے اس شان نزول کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ قریش کی جس فرمائش کا ذکر اس شان نزول کی روایت میں ہے، آیت کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی فرمائش ضرور کی تھی۔ احسن التفاسیر۔ نمبر 2، صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی 2 رکعتوں میں سورہ اخلاص اور سورہ کافرون پڑھیں۔ صحیح مسلم کتاب الحج، باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1218۔ صحیح مسلم ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں یعنی سورہ کافرون اور سورہ اخلاص فجر کی 2 رکعتوں یعنی سنتوں میں پڑھیں۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین وقصریها باب استحباب رکعتی سنت الفجر، حدیث نمبر 726۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے تو اس کی دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے۔ جامع ترمذی کتاب الوتر، باب ما جاء فی ما یقرأ بہ فی الوتر، حدیث نمبر 462، وصححہ الالبانی۔ نمبر 3، سورت کا مضمون یہ ہے کہ ساری دنیا کے کافروں کو سنا دو کہ مسلمان غیر اللہ کی عبادت کسی صورت نہیں کر سکتے، اس مسئلے پر سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 4، تکرار کی حکمت۔ بہت سے اہل علم نے فرمایا کہ آیات میں تکرار تاکید کے لیے ہے کہ مسلمان کسی صورت بھی توحید کے متعلق کفار سے سمجھوتا نہیں کر سکتے، اور یہ کلام عرب اور قرآن مجید کا عام اسلوب ہے، جیسے فرمایا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں عن قریب وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں عن قریب وہ جان لیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دوسرے نکاح کی اجازت کے متعلق فرمایا فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، صحیح بخاری کتاب النکاح، باب ذب الرجل عن ابنتہ فی، حدیث نمبر 5230۔ میں اس کی اجازت نہیں دیتا، پھر اس کی اجازت نہیں دیتا، پھر میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح سورہ الرحمن اور مرسلات میں آیات کا بار بار تکرار ہے۔ یہاں تکرار کا مقصد یہ ہے کہ یہ کبھی ممکن ہی نہیں کہ میں توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کر لوں، اور نہ یہ ممکن ہے
کہ تم کافر رہتے ہوئے غیر اللہ کی عبادت کو یکسر ترک کر کے ایک اللہ کی عبادت پر قانع ہو جاؤ۔ شوکانی نے تکرار تاکید کے لیے ہونے کے علاوہ دوسری توجیحات کو تکلف قرار دیا ہے۔ نمبر 2، امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو عبیدہ سے یہ تفسیر نقل فرمائی ہے کہ آیت لا اعبد ما تعبدون کا مطلب ہے کہ میں اب موجودہ وقت میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، اور آیت ولا انا عابد ما عبدتم کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ بھی جب تک میں زندہ ہوں کبھی اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم نے عبادت کی ہے۔ اسی طرح کفار کے متعلق فرمایا کہ نہ اب زمانہ حال میں تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ آئندہ زمانہ استقبال میں۔ اس پر ایک سوال ہے کہ کافروں کے متعلق کیسے فرمایا کہ وہ آئندہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کریں گے؟ ہو سکتا ہے آئندہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور فی الواقع بے شمار کافر مسلمان ہوئے بھی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کافر رہتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، مسلمان ہو جائیں تو الگ بات ہے۔ دوسرا جواب صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ آیات سن کر ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا ہے، ایمان ان کی قسمت میں نہیں ہے، جیسا کہ فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، سورۃ المائدہ۔ اور یقیناً جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ کے الفاظ یہ ہیں وقال غیرہ لا اعبد ما تعبدون الآن ولا اجیبکم فیما بقی من عمری ولا انتم عابدون ما اعبد وهم الذین قال وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر باب سورۃ قل یا ایھا الکافرون، حدیث نمبر 4967۔ مطلب وہی ہے جو اوپر بیان ہوا۔ نمبر 3، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس معنی کو ترجیح دی ہے کہ پہلی 2 آیات میں ما موصولہ ہے اور دوسری 2 میں مصدریہ۔ معنی یہ ہوگا کہ میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، یعنی معبودان باطلہ کی، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں، یعنی ایک اللہ کی، اور نہ میں وہ عبادت کرنے والا ہوں جو تم کرتے ہو، یعنی جس طرح تم تالیاں اور سیٹیاں بجا کر ذکر کرتے ہو اور کپڑے اتار کر ننگے ہو کر طواف کرتے ہو، میں اس طرح عبادت نہیں کرتا، اور نہ تم وہ عبادت کرنے والے ہو جو میں کرتا ہوں، یعنی صرف اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کرو، تم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ نمبر 4، حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا لا اعبد ما تعبدون جملہ فعلیہ ہے، اس کا معنی ہے کہ نہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو، اور ولا انا عابد ما عبدتم جملہ اسمیہ ہے جس میں نفی کی تاکید زیادہ ہے، یعنی میری شان ہی نہیں اور نہ کسی وقت مجھ سے ممکن ہے کہ رسول ہوتے ہوئے شرک کا ارتکاب کروں، یعنی نہ مجھ سے یہ فعل واقع ہوا ہے اور نہ مجھ سے اس کا شرعی امکان ہے۔ ما عبدتم ماضی شاید اس لیے فرمایا کہ میری نبوت سے پہلے بھی تم نے جو شرک کیا اس وقت بھی میرے لائق نہیں تھا، نہ میں نے اس وقت یا بعد میں کسی غیر کی پرستش کی ہو۔ کفار کا حال دونوں جگہ جملہ اسمیہ ولا انتم عابدون ما اعبد سے بیان فرمایا، یعنی تم میں استعداد ہی نہیں اور نہ تم سے ممکن ہے کہ تم بلا شریک غیر اللہ واحد کی پرستش کرو۔ نمبر 5، لکم دینکم ولی دین، اس کے متعلق بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیات جہاد سے منسوخ ہے، مگر یہ درست نہیں۔ اب بھی کسی کافر کو زبردستی مسلمان بنانا جائز نہیں ہے، جیسا کہ فرمایا لا اکراہ فی الدین سورہ بقرہ، دین میں زبردستی نہیں۔ اگر وہ کفر پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو جزیہ ادا کر کے کفر پر رہ سکتے ہیں، ہاں فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اس آیت سے ان لوگوں کے نظریے کی تردید ہوتی ہے جو اسلام، موجودہ نصرانیت، یہودیت
ہندوازم اور تمام مذاہب کو ایک ہی حقیقت کے مختلف مظاہر قرار دے کر سب کو درست قرار دیتے ہیں۔ نمبر 6، ولی دین، اصل ولی دینی ہے۔ چونکہ دوسری آیات نون پر ختم ہو رہی ہیں اس لیے آخر سے یا حذف کر دی گئی، مگر اس پر کسرہ باقی رکھا ہے۔